کینیڈا کا سب سے ایزی پروگرام، اتنی اپروول ملے گا نہیں ملے گا، پوری فیملی بلکہ 5 فیملیز جو ہیں اس پہ جا سکتی ہیں، تو آپ نے کوئی پیسہ نہیں دینا، یعنی آپ کے پاس آئیڈیا ہو بس وہ میٹر کرتا ہے، آپ نے کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرنی کہیں پہ۔ السلام علیکم ویورز، آر جے لا کنسلٹنٹ سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا جہاں زیب۔ ویورز، آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں کینیڈا کا سب سے آسان اور بہترین پروگرام کہ جس پہ بہت سارے لوگ اپلائی کر کے کینیڈا میں پی آر لے کر جا چکے ہیں، سیٹل ہو چکے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس پہ اپلائی کر بھی رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو لوگ اس پر گئے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ کینیڈا کا سب سے ایزی پروگرام ہے، سب سے آسان پروگرام ہے، جس میں آپ کی جھنجھٹ، آپ کا سر درد یا جو ایکسٹرا فارمیلٹیز ہوتی ہیں وہ اتنی نہیں ہیں۔ اس کی فیس بھی تقریباً ٹھیک ہے، اور آپ اس پہ کینیڈا میں جا کر ڈائریکٹ پی آر لے سکتے ہیں، اور آپ اس کی فیملی بھی اس پہ جا سکتی ہے۔ اور یہ کیونکہ بزنس پروگرام ہے تو اس میں اپ ٹو 5 آپ کے پارٹنر وہ اس پہ جا سکتے ہیں، یعنی ایک آپ کی کمپنی ہوگی یا آپ کے شیئر ہولڈر ہوں گے، 5 یعنی ڈفرنٹ پیپل، 5 مختلف لوگ جو اس بزنس کے شیئر ہولڈر ہوں گے یا پارٹنرز ہوں گے، وہ اپنی اپنی فیملیوں کے ساتھ، یعنی 5 فیملیز اس پہ سملٹنلی سے جو اس پروگرام پہ جا سکتے۔ اس کا پروگرام کا نام ہے ایس یو وی۔ میں گاڑی کی بات نہیں کر رہا، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ نئی نئی ٹرمنالوجیز آ رہی ہیں اور گاڑیوں میں بھی ایس یو ویز کافی فیمس ہے، اور لیکن یہ پروگرام جو ایس یو وی ہے اس کا نام ہے اسٹارٹ اپ ویزا۔ ایس یو وی اسٹارٹ اپ ویزا، یعنی یہ کینیڈا کا اسٹارٹ اپ ویزا ہے جو نہ تو ایکسپریس انٹری میں شامل ہے، نہ پی این پی میں شامل ہے، نہ کسی اور پروگرام میں شامل ہے۔ یہ ایک علیحدہ ہی پروگرام ہے جس پہ کافی سارے لوگ جا چکے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ سب سے ایزی پروگرام، اور اس میں آپ پوری فیملی بلکہ 5 فیملیز جو ہیں اس پہ جا سکتی ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اس پروگرام کی تفصیل میں جائیں اور آپ کو ڈیٹیل بتائیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو اپنے فیملی فرینڈ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیا کریں۔ ویوز، یہ شیئر کر دیا کریں۔ دیکھیں، میں کہتا ہوں لیکن بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو آگے شیئر کرتے ہیں۔ آپ ویڈیو واچ تو کر لیتے ہیں لیکن چینل بھی سبسکرائب نہیں کرتے، تو یہ دل تھوڑا سا اپنا کھلا کریں، اپنا بڑکپن دکھائیں، اور یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے جس کا آپ کو لازمی ثواب ملے گا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ کینیڈا کا اسٹارٹ اپ ویزا پروگرام، یہ اس کی اگر ہم ویب سائٹ پہ جائیں تو یہ کیا کہتے ہیں کہ جی اٹ از کینیڈاز امیگریشن پروگرام ٹو اٹریکٹ انوویٹر انٹرپرینورز فرام آل اوور دا ورلڈ۔ دس از فار پیپل ہو ہیو پرومسنگ بزنس آئیڈیاز دے وانٹ ٹو ایگزیکیوٹ ان کینیڈا۔ یہ پروگرام ان بزنس انٹرپرینورز کے لیے ہے کہ جن کے پاس بزنس آئیڈیا ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کینیڈا میں جا کر وہ اپنے بزنس آئیڈیاز کو، سٹارٹ اپس کو ایگزیکیوٹ کریں، وہاں پہ اسکیل اپ کریں۔ تو اس کے لیے کینیڈا آپ کو اپرچونٹی پرووائڈ کرتی ہے۔ 5 پارٹنر اس ویزے پر جا سکتے ہیں، یعنی 5 فیملیز اس ویزے پر جا سکتی ہیں۔ اچھا، اس ویزے کا بیسٹ پارٹ کیا ہے؟ ایک اینڈ میں بھی آپ کو بیسٹ پارٹ بتاؤں گا، ایک شروع میں بھی آ رہا ہے۔ شروع میں بیسٹ پارٹ یہ ہے کہ پہلے ہی آپ اس پہ ڈر نہ جائیں کہ پتہ نہیں کتنے پیسے انویسٹ کرنے پڑیں گے، کہ یہ نہ ہو کہ کینیڈین گورنمنٹ آپ سے انویسٹمنٹ مانگ رہی ہو اور وہ آپ کی انویسٹمنٹ وہاں پہ لگ جائے، ضائع ہو جائے یا کچھ ہو جائے، تو آپ نے کوئی پیسہ نہیں دینا۔ وہ آپ سے پیسے نہیں مانگ رہے، وہ آپ سے آئیڈیا مانگ رہے ہیں، یعنی اگر آپ کے پاس آئیڈیا ہے تو وہی میٹر کرتا ہے۔ تو کیا چیز میٹر کرتی ہے؟ صرف آپ کا آئیڈیا، یعنی آپ کے پاس آئیڈیا ہو بس وہ میٹر کرتا ہے، آپ نے کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرنی کہیں۔ اچھا، اس کی جلدی سے ایلیجیبلٹی ریکوائرمنٹ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ اس کی ایلیجیبلٹی ریکوائرمنٹ میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کا جو بزنس ہے وہ کوالیفائنگ بزنس ہونا چاہیے، یعنی جو ان کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ دیکھ لیجیے گا، اگر آپ کا کوالیفائنگ بزنس ہے تو پھر یعنی ایگزسٹنگ بزنس ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آج ہی آپ نے کمپنی بنائی اور آپ نے کہا جی یہ ہمارا آئیڈیا ہم وہاں پہ جا کے امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، نہیں، پرانا بزنس ہو، کوالیفائنگ بزنس ہو، اور آپ ایٹ لیسٹ جو ہے اس بزنس کے 10% ہولڈنگ رائٹس آپ کے پاس ہوں، اور آپ کے جو 5 پارٹنر ہیں ان کے پاس جوائنٹ کنٹرول جو ہے اس بزنس کا اب 50% تک ہونا چاہیے۔ تو یہ بیسک ان کی ایلیجیبلٹی ریکوائرمنٹ ہے۔ اس کے بعد آپ کا جو آئیڈیا ہے ظاہر ہے وہ آپ نے پچ کرنا ہے ڈیزیگنیٹڈ آرگنائزیشن کے سامنے، اور ان سے آپ نے لیٹر آف سپورٹ لینا ہے۔ آپ کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ ڈسکس بھی کر لوں گا کیا کیا ہے، پہلے میں آپ کو اس کی ریکوائرمنٹ بتا دوں کہ آپ نے وہ آئیڈیا پچ کر کے لیٹر آف سپورٹ لینا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اس کی لینگویج ریکوائرمنٹ بھی ہے کہ اس ویزے پر آنے کے لیے آپ کو CLB لیول 5 تک جو ہے
ہے وہ انگلش یا فرنچ میں سرٹیفکیٹ کرنا ہوتا ہے, یا اس کے ایکولنٹ اگر آپ کے پاس کوالیفیکیشن ہے تو وہ آپ ایکولنس بھی دکھا سکتے ہیں. اس کے بعد اس کی مینٹیننس ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کو تقریباً 13,700 کچھ سو جو ہے وہ کینیڈین ڈالر مینٹیننس دکھانی ہوتی ہے, تاکہ آپ پروو کر سکیں کہ آپ کینیڈا میں جا کر آپ اپنے آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں. تو یہ فرسٹ اپلیکینٹ کی ہے. اگر آپ کی فیملی ممبرز بھی ساتھ آتے ہیں وہ تقریباً 3,000 اس میں ایڈ ہوتے جاتے ہیں. تو یہ میں سے آپ کو اسکرین پر دکھا دوں گا, اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اگر آپ کی وائف ہے, پھر بچے ہیں, پہلا بچہ دوسرا کتنے ہیں, تو اس حساب سے آپ کو ایگزیکٹ پتہ چل جائے گا کہ آپ کو کتنے فنڈ جو ہیں وہ شو کروانے ہیں. اب اس کا پروسیس تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں. سب سے پہلے آپ کو آئیڈیا چاہیے, ٹھیک ہے. آپ نے پہلا کام کرنا ہے کہ آپ نے اپنا آئیڈیا برین سٹورم کرنا ہے. جب آپ کے پاس بزنس آئیڈیا آ گیا, اسٹارٹ اپ کا آئیڈیا آ گیا, تو آپ نے وہ آئیڈیا گورنمنٹ کی ڈیزگنیٹڈ آرگنائزیشن ہے ان کے سامنے پچ کرنا ہے. اب یہ گورنمنٹ ڈیزگنیٹڈ آرگنائزیشن کیا ہیں؟ یہ کینیڈا میں بہت ساری آرگنائزیشن ہیں جن کو کینیڈا کی گورنمنٹ نے اتھورائز کیا ہوا ہے, اپروو کیا ہوا ہے کہ آپ آئیڈیاز لیں, اگر آپ ان کی سمجھ آتی ہے تو آپ ان کو سپورٹ کریں. تو اسی طرح یہ بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں. ہر آرگنائزیشن کا طریقہ کار ڈیفرنٹ ہے. کوئی آپ کو انٹرویو بھی کرتی ہے, کوئی آپ کو کویسچنیئر دیتی ہے, کوئی یعنی ہر کسی کا ایک الگ کرائٹیریا ہے. تو آپ 2 4 5 جتنے آپ کو سمجھ آتی ہے آپ ان میں اپلائی کریں, اور اگر آپ کوشش کریں ان میں سے کسی ایک سے لیٹر آف سپورٹ حاصل کرنے کی. اچھا, اب یہ جو ڈیزگنیٹڈ آرگنائزیشن ہیں یہ کیا دیکھتی ہیں, یعنی آپ کے بزنس آئیڈیا میں وہ کیا دیکھیں گی؟ سب سے پہلے تو ان کو یہ دیکھیں گے کہ یہ انوویٹیو آئیڈیا ہونا چاہیے. یعنی انوویٹیو مطلب کوئی نیا آئیڈیا ہو, کوئی نئی چیز آپ نکال کے لے کر آئیں. پھر اس کے بعد وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اسکیلیبل ہونا چاہیے, یعنی وہ آئیڈیا ظاہر ہے وہ پورے کینیڈا میں آپ نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. یہ نہ ہو کہ کوئی ایک شاپ ہے کوئی اس طرح کی ہے, آپ کہتے ہیں کہ وہ صرف ایک ہی اس کا آؤٹ لیٹ اسٹور کھلے گا, تو وہ اسکیلیبل تو نہ ہوا. اسی طرح جو تیسرا پھر اس کا ہے کہ اسٹرانگ ٹیم اس کے پیچھے ہونی چاہیے. تو یہ چیزیں اگر اس میں ہیں تو آپ کو اس کا اپروول مل سکتا ہے. تو جب آپ بزنس آئیڈیا لائیں تو وہ انوویٹیو کو نئی چیز نکال کر لے کر آئیں. یہ نہ ہو کہ آپ کہیں کہ بھی میں ریسٹورنٹ کھولنا چاہتا ہوں یا میں آئس کریم پارلر کھولنا چاہتا ہوں, یہ مطلب کوئی انوویٹیو آئیڈیاز نہیں ہے, تو آلریڈی بہت سارے وہاں پر موجود ہیں. اچھا, جب آپ کو پھر لیٹر آف سپورٹ مل گیا, اس کی بیس پہ آپ نے باقی اپنے لینگویج کے اور ڈاکومنٹ لگا کے آپ نے سیدھا پی آر کے لیے اپلائی کرنا ہے. ٹھیک ہے, کینیڈا کی پی آر کے لیے اپلائی کر دیں گے. تو ظاہر ہے پی آر ملنے میں ٹائم لگتا ہے, تو پھر آپ وقتی طور پہ ورک پرمٹ ساتھ اپلائی کریں گے. ورک پرمٹ کے اوپر آپ ٹریول کریں گے کینیڈا, اور وہاں پہ جا کے پھر آپ اپنے بزنس کو آئیڈیا کو امپلیمنٹ کریں گے. اچھا, اب میں نے آپ کو کہا تھا کہ اینڈ میں ایک بات بتاؤں گا جو مجھے بہت اچھی لگی. وہ بات یہ اچھی لگی, دیکھیں شروع میں یہ تھا کہ آپ نے اس پہ انویسٹمنٹ نہیں کرنی, آئیڈیا دکھانا ہے. اب جو اچھی بات ہے کہ آپ نے دیکھیں پیسے بھی تک کسی کو نہیں دیے, آپ نے آئیڈیا دیا, آئیڈیا آپ کا اپروو ہو گیا, آپ نے پی آر اپلائی کر دی, آپ نے ورک پرمٹ اپلائی کر دیا, نو یو آر ان کینیڈا. اب کیا ہوا کہ آپ کا وہ آئیڈیا چلا ہی نہیں, آئیڈیا فلاپ ہو گیا, بزنس چل ہی نہیں سکا. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ نہیں ہوتی, کوئی انہونی ہو گئی آپ کے ساتھ. یہ ہوتے ہیں کیونکہ جو آئیڈیاز ہوتے ہیں, جو اسٹارٹ اپس ہوتے ہیں, وہ بہت سارے شروع ہوتے ہیں, تھیوریٹیکل ہوتے ہیں, کاغذوں میں ہوتے ہیں, بعض تو امپلیمنٹ ہی نہیں ہو پاتے, ایگزیکیوٹ ہی نہیں ہو پاتے. اور جو ایگزیکیوٹ ہو پاتے ہیں اگر انہیں کوئی پراپر فنڈنگ مل جاتی ہے, ان میں سے بھی 5% 10% ایسے ہوں گے جو کامیاب ہو پاتے ہیں, باقی 95% جو ہے وہ فلاپ ہی ہوتے ہیں. تو اگر کوئی آپ کا بھی بزنس آئیڈیا یا کوئی اس طرح کا ہے کہ فلاپ ہو گیا, وہ چلا ہی نہیں, جس آئیڈیا انوویٹیو آئیڈیا کے اوپر بزنس سٹارٹ اپ کے اوپر آپ گئے تھے وہ چلا نہیں آپ کا, تو اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. آپ کو کینیڈا کی پی آر آپ نے اپلائی کر دی ہوئی ہے, وہ آپ کو ملے گی. کینیڈا کیا کرتا ہے, وہ بیٹ کرتا ہے آپ پہ, یعنی وہ چانس لیتا ہے کہ آپ آئیں, آ کے یہاں پہ کریں. اگر یہ چلتا ہے تو چلو جو کینیڈا کے لوگ ہیں, جو یوتھ ہے, انہیں جابز مل جائیں گی, جابز کریشن ہوگی, کینیڈا کی اکانومی بوسٹ کرے گی. اگر نہیں چلتا پھر بھی جو آپ کے ساتھ پرومس ہے وہ آپ سب کو پی آر ملے گی, 5 فیملیز کو پی آر ملے گی. وہ یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو پی آر نہ ملے. تو یہ تھی کینیڈا کی سٹارٹ اپ ویزے کی ویڈیو. بہت سارے لوگوں نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ آسان ترین پروگرام ہے, اور جو اس پروگرام پر گیا ہے وہ تعریفیں کرتے ہیں, وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ ہمیں پروگرام اچھا لگا. یہ نہ تو ایکسپریس انٹری میں ہے, نہ پی این پی میں ہے, نہ کسی اور میں. یہ علیحدہ سے ایک پروگرام ہے جس کی ریکوائرمنٹ, جس کا طریقہ کار انتہائی آسان ہے. دیکھنے میں لگتا ہے شاید یہ کوئی پتہ نہیں کتنا مشکل پروگرام
प्रोग्राम है, पता नहीं अप्रूवल मिलेगा नहीं मिलेगा, हमें क्या करना पड़ेगा। लेकिन जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बिजनेस हैं, जो स्टार्टअप्स करते हैं, उन्हें पता होगा कि उन्होंने इसको कैसे आगे बढ़ाना है। और ये बिल्कुल ऐसी चीज़ है कि हर कोई कर सकता है अगर उसको इस चीज़ की समझ बूझ है। तो ये था कनाडा का स्टार्टअप प्रोग्राम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसमें किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, क्यूरी हो तो यूट्यूब कमेंट करके हमें पूछ लीजिएगा। आज की वीडियो यहीं तक, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।